تب باطل کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوالات پوچھنا شروع کر دو. محرم کا مہینہ چل رہا ہے, بدعتی لوگ کیا بولتے ہیں, ابھی ربیع الاول آئے گا تو پھر اس میں نئی نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی. بدعتی لوگ اکثر ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا, کسی کی یاد میں رو رہے ہیں یا نبی کی یاد میں حلوے کھا رہے ہیں. تو بدعت کی دو قسمیں, ایک بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. ایک اچھی بدعت, ایک بری بدعت. ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, درود ہی پڑھ رہے ہیں نا, کسی کو برا والا تھوڑی کہہ رہے ہیں. اچھی بدعت اور بری بدعت. تو بجائے جواب دینے کے نا آپ یہ کہا کرو پھر دو چار اور لگا دو اس کے آگے. جب آپ اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پہ, تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی بول دو. کیا خیال ہے؟ اذان میں 4 دفعہ ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 8 دفعہ کر دو. نہیں یہ بات سمجھ میں, کوئی برا بلا تھوڑی کہہ رہا ہے, اللہ کی کبریائی تھوڑا, بلکہ اذان ہی 6 دفعہ دے دیا کرو. کوئی دینے دے گا؟ خود جو لوگ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں ان کی مسجد میں بھی کوئی نہیں دینے دے گا. بولے گا بھائی یہ کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہیں جو آپ جب صلاۃ والسلام لے آئے تو ہم نے اللہ اکبر بھی لے آئے. وہ ایک 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا کہ اس میں گھوڑا پورے سال بھاگتا رہتا, استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے ستاروں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ والا ستارہ تھوڑا وہاں چلا جائے. تو اس نے کہا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے وہ؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے, تیرے دادا کے. تو آپ پوچھ رہے بھائی گرین چینل والوں سے کہ یہ آپ نے اذان سے پہلے اناؤنسمنٹ کے ساتھ صلاۃ والسلام جو شروع کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا. تو پھر ایک مسجد بنائیں, اس میں 4 دفعہ اللہ اکبر کے بجائے 8 دفعہ, اور اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ آپ ختم کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس دلیل سے آپ اس کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے, اسی دلیل سے ہم صلاۃ والسلام کو بھی روکیں گے. بھائی اذان میں ایڈیشن مت کرو. ایک کمپلیٹ اذان ہمیں دی گئی ہے, اس میں اضافہ نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. محرم کو رونے کا مہینہ قرار دے دیا ہے. حضرت حسین پہ ظلم ہوا تھا, ہم مانتے ہیں اس کائنات میں بدترین ظلم ہوا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر, لیکن اس ظلم میں آپ شرعی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے. اگر غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے تو جب غم ہوا تھا اس وقت سنت تھا. ہر سال محرم میں کیا نبی روئے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے بتایا کہ سیدنا حسین کو قتل کیا جائے گا تو آپ روئے. اس وقت رونا یہ نیچرل ہے. جب انسان غم کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے انسان. تو کیا آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہر سال رونا ہے؟ یا جب جبریل نے آپ کو خبر دی اگلے سال جب وہی تاریخ آئی تھی تو آپ اس غم کو یاد کر کے دوبارہ روتے؟ دیکھو ایک ہے رونا, ایک ہے رونے کی کوشش کرنا. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, چھوٹی بچی, آپ کی گود میں انتقال, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی باقاعدہ پروگرام کر کے معاذ اللہ نقل کفر نہیں رو رہے تھے, غیر اختیاری رو. آپ نے فرمایا تو دل غمزدہ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل غمزدہ, اپنے بیٹے کے انتقال پہ آپ نے فرمایا دل غمزدہ ہے, آنکھیں اشبار ہے, لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. زبان سے ہم غم کے الفاظ نہیں نکالیں گے. رونے اسلام میں نوحے کو کیوں حرام قرار دیا گیا, رونے پیٹنے کو کیوں؟ 3 دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے اسلام میں, تاکہ غم کو لمبا نہ کھینچو آپ. حسین سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال محرم میں رونا پیٹنا شروع کریں. اسلام میں رونا غم کی وجہ سے خود بخود کسی کو رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے, باقاعدہ رونے کا پروگرام بنانا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے. اور ویسے بھی اسلام میں دنوں کی یہ ویلیو نہیں ہے کہ فلاں دن کو کیا ہوا تھا. 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ ہر دن اسلامی تاریخ میں خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے. ہر دن میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, کوئی خوشی کا کام ہوا ہوگا, کوئی غم کا کام ہوا ہوگا. اس لیے اسلام نے خود ہمیں تاریخیں دے دی کہ کون سی تاریخ خوشیوں کی ہے, غموں کی تو کوئی تاریخ دی نہیں اسلام میں. 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہمارے پاس جو دن آتے ہیں یا تو عبادت کے آئیں گے یا خوشیوں کے آئیں گے. غم کا کوئی بھی دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا.
نہ کوئی منحوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا. ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الفطر. اس میں غم کا ہے خوشی ہے؟ کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے بھائی، عبادت کی آپ نے. 27ویں رات عبادت کی رات، کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ لیلۃ القدر تھی، اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتے ہیں پہلے سے لیلۃ القدر تھی، ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ مبارک رات کا انتخاب کیا، تو پہلے سے مبارک تھی وہ. عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانی ہے. کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، اسلام میں نحوست تو ہے ہی نہیں. کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی شخصیت کو منحوس قرار دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو سیدنا حسین سے محبت کا تقاضا آپ کو فالو کرنا ہے. پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں آپ جا کے. ہمارا ملک فرقواریت اور لڑائی جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بات میں سمیٹتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا باطل. تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اچھے عمل کے لیے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے ہیں. اور اچھے عمل کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ بات میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا تو تم بتا دو کیوں پیدا کیا. ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے ہٹ دھرمی یہ کی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ خدا نے پیدا کیا. ہم نے کہا یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ کائنات نظریے پیش کر دی ہم نے. یعنی اتنی بڑی ہٹ دھرمی کہ اللہ بار بار جو کہہ رہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، سب مانتے تھے ہاں جی اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ کہتے میں نے تو اس لیے بنائی، تم بتاؤ کیوں بنائی. اب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے کیا کہا یہ تو بندر سے پیدا ہو گئے ہم لوگ. ایک صاحب ابھی 1-2 دن پہلے ملے، وہی اسی ڈارون کی نا فضول قسم کی باتیں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ انڈا جو ہے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے، اس کو تو کروڑوں سال میں بننا چاہیے تھا. ابے کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہو نا انسان کروڑوں سال میں ایسا بنا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، الو بنایا جا رہا ہے. ہم 9 مہینے میں بنے ایسے ماں کے پیٹ میں، کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنے. ڈارون کا نظریہ تو یہی ٹھس ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھا ہوتا نا تو پھر کسی سائنسدان کے پاس مجھے لے جاتے، آپ کو لے جاتے، وہ کہتا ہے یہ کروڑوں اربوں سال میں ہی بن کے آیا ہے. یہ 9 مہینے میں یہ سب کچھ کلاکاریاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ ہماری 6 مرغیاں بیٹھی ہوئی انڈوں پہ، آپ جا کے دیکھ لو. 21 دن کے اندر یہ کروڑوں سال کا ارتقا نہیں ہے. 21 آپ انڈا توڑو، زردی اور سفیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ چونچ ہے، نہ اس میں پوٹا ہے، نہ اس میں دل ہے، نہ اس میں سوچنے کا دماغ ہے، کوئی احساس نہیں ہے. 21 دن اس کو ہیٹ ملتی ہے اور 21 دن کے اندر ایسا چوزا پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنے والا. ہم جب چوزوں کو الگ کرتے ہیں نا مرغی سے، ایسا پاگلوں کی طرف بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. یہ کیا قدرت کی کلاکاریاں ہیں بھائی. 21 دن کے اندر دماغ بھی بن گیا، محبت کے جذبات بھی ہو گئے. مرغی کی حالت دیکھو، ایسی محبت کرنے لگتی ہے، چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، اپنے سے طاقتور سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ جذبات بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. 9 مہینے کے اندر انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہوتا ہے. 9 مہینے کے اندر، یہ کروڑوں سال کی کاروائی نہیں ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ 2 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے. یہ کروڑوں سال میں ہوا ہے کیا؟ کیا کلاکاریاں بھائی. جو روٹی کھا رہی تھی اس سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہے تھے، بلڈ بن رہا تھا. ادھر بچہ پیدا ہوا، دودھ بننا. دودھ اور بلڈ کو دیکھو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. 1 گھنٹے کے اندر دودھ بننا شروع، 1 گھنٹے کے، اس سے بھی کم میں. ادھر پیدا ہوا، ادھر دودھ. کیا مینجمنٹ ہے بھائی. یہ فطرت نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا اتنا خوبصورت انداز سے کہ ادھر بچہ آئے گا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن دماغ کروڑوں سال میں نا ارتقاء کرتے کرتے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ مجھے پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا، حلق میں کہاں سے اترے گا. کھربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ دماغ تو بنا ہی نہیں کروڑوں سال. ابھی ایک پاکستانی ڈاکٹر کی میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، وہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا اس کا اپنا دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے جو ہمارا دماغ بنا ہے نا کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے، یہ ارتقاء کے نتیجے میں. میں نے کہا اس کو میں جا کے پکڑوں. ڈاکٹر صاحب یہ 9 مہینے میں بنا ہے، یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا، یہ 9 مہینے میں بنا ہے. کیوں اندھے ہو گئے ہو خدا کی آیات سے؟ کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ یہ 9 مہینے میں تیار ہوا ہے، یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا.
آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی پتا ہے 9 مہینے میں، پتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے. وہ ڈارون کی باتوں میں آئے کہ کروڑوں سال میں، بھائی 9 مہینے میں یہ کھوپڑی تیار ہوئی ہے. تو ایک ایک چیز ایسی یہ ڈیجیٹل کیمرے تھوڑے دنوں میں ہماری آنکھوں میں کھوپڑی میں فٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم بنے نہیں ہیں، بنایا ہے، اور بنانے والے نے ہمارے زندگی کا مقصد اچھا عمل. تو اچھے عمل میں میرے بھائی وہ عمل جس کو اللہ اچھا کہے. انٹرٹینمنٹ چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا ویسے ہی ہو، اللہ اس کو اچھائی میں شامل نہیں کرتا. تو یہ جو ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، محرم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہو رونا دھونا کہاں سے اور نبی کے نام پہ ناچنا کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گیا. اور بھائی رونے کی محفلیں بھی انٹرٹینمنٹ تفریح ہوتی ہیں، اور ناچنا گانا بھی کیا ہوتا ہے؟ تفریح ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے. کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے، راتوں کو تہجد پڑھے. قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے، صدقات و خیرات کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون، روزے رکھتے ہیں. یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو، اپنا خون بہا رہے ہو، انگاروں پہ چل رہے ہو، آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو، روڈ بلاک کر رہے ہو. ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے، نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. اور آپ راستے میں پورے جلوس لا کے 4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو. آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں. دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ مذہب کا لیبل. اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں. اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو. اللہ اس پہ راضی کہاں ہوگا کہ راستے میں کانٹا پھینکو؟ کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا 6 گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے؟ موبائل کے سگنل بند، ساری ایمرجنسی مت. کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے؟ ربیع الاول میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کسی پہ طنز نہ کریں، جا کے چھیڑیں نہیں، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو میرے بھائی. آپ تو سمجھو کہ یہ چیزیں مذہب میں شامل نہیں ہیں، یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا. جو قرآن میں جنتیوں کی صفات ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی. یتیم کا مال نہیں کھاتے، وراثت دیتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، سود سے بچتے ہیں. یہ ساری اہل جنت کی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ مذہب میں داخل کرتے ہو وہ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہے. خدا اور اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. وما علینا الا البلاغ.